السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے بی اے جے ایم سی سکس سیمسٹر کے آپ سبھی طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس کے آغاز میں ہم اللہ رب العزت سے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو نفع والا علم عطا فرمائے اور نیکی کے اس راستے پر چلائے جس کا انعام کا قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے۔ عزیز طالب علموں، مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ سب آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے اور اپنے سیکھنے اور سمجھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوں گے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ طلباء کو جو سبق فرسٹ سیمسٹر میں پڑھایا گیا تھا کہ جرنلزم کے صحافت کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اخبارات کا مطالعہ کریں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اخبارات بھی پابندی سے پڑھ رہے ہوں گے۔ ہارڈ کاپی اگر آپ تک نہیں پہنچتی ہے تو آپ کوشش کیجیے گا کہ جو واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچنے والے اخبارات ہیں، جو ای پیپرز ہیں، ان کو ضرور آپ پڑھیے گا۔ ہمارا جو پرچہ ہے اردو میڈیا ہے اور اردو میڈیا کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے اب تک کی کلاسوں میں بات کی ہے۔ عزیز طالب علموں، جس صحافت کی، جن اخبارات کی تاریخ کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا حال کیسا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہترین وسیلہ، بہترین طریقہ، بہترین سورس اردو اخبارات ہیں۔ آپ سب سے میری ایک مرتبہ پھر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو اے اردو نیوز پیپر، ٹرائی ٹو گیٹ اے کاپی، پیڈ کاپی۔ جی ہاں، کچھ خرچ کیجیے گا جب آپ اپنے جیب خرچ سے، اپنے ذاتی صرفے سے کوئی اخبار خریدیں گے، اس اخبار کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی اور پھر اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ معاف کیجیے گا۔ عزیز طالب علموں، ہم پڑھ رہے ہیں اپنے ابتدائی یونٹ میں ہم نے جو اسباق شروع کیے تھے کہ ہندوستان میں جو صحافت کا آغاز ہوا ہے، سب سے پہلے انگریزی صحافت ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1822 عیسوی میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما کے نام سے منظر عام پر آیا، اور یہی اخبار بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ اس اخبار کو کس نے شروع کیا، اس اخبار کے ایڈیٹر کون تھے۔ ان لوگوں کے نام بھی اگر آپ جان لیں تو یہ اردو زبان کی تاریخ، اردو صحافت کی تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ بتلانے، بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ جس طریقے سے موجودہ زمانے میں اردو کو ایک خاص مذہب اور فقہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اگر ہم تاریخ پڑھ لیں اور غیر جانبدارانہ انداز میں پڑھیں تو یقیناً وہ ساری شکایتیں دور ہو سکتی ہیں، وہ سارے تحفظات دور ہو سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اس ملک کو آزادی دلانے میں جہاں بہت سارے افراد، جماعتیں اور اخبارات کو رول رہا، تو ان سب میں سر فہرست سب سے آگے اردو صحافت بھی تھی۔ دہلی اردو اخبار کے حوالے سے دہلی اردو اخبار کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر نے 1857 میں لڑی گئی پہلے جنگ آزادی میں بطور اردو صحافی جس طریقے سے انہوں نے ملک کے مختلف مقامات سے جو مجاہدین آزادی کی سرگرمیاں موصول ہو رہی تھی، ان کو اپنے اخبار میں وہ شائع کر رہے تھے۔ دلی اور اس کے اطراف و اکناف میں جہاں جہاں بھی انگریزوں کے خلاف ہندوستانی اپنی سطح پر، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو فائٹ کر رہے تھے، جو لڑائی کر رہے تھے، اس کا بھی حال احوال دہلی اردو اخبار میں مولوی محمد باقر بڑے دلچسپ انداز میں لکھا کرتے تھے۔ اور پھر جس طریقے سے پہلی جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس کے بعد جو عتاب نازل ہوا، پہلی چیز بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم ہو گئی، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، انہیں اپنے بیٹوں کی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ اگر ہم صحافت کے حوالے سے دیکھیں تو صحافت کے میدان میں بھی اردو کا صحافی، دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر کا نام ملتا ہے، جنہوں نے 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد جو انگریز حکومت کا عتاب جھیلا، اس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان کا تک نذرانہ پیش کرنا پڑا اور وہ تاریخ میں اپنا نام درج کر گئے۔
تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنہری لفظوں میں لکھا گیا کہ وہ پہلا ہندوستانی صحافی تھا جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور وہ صحافی کسی انگریزی میڈیا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ صحافی کسی ہندی اخبار کا پترکار نہیں تھا، بلکہ ایک اردو اخبار کا ایڈیٹر تھا جس کا نام دہلی اردو اخبار تھا۔ تو عزیز طالب علموں، یہ تو مولوی محمد باقر کی جانب سے دی جانے والی جان کی قربانی کا ذکر تھا، جس کے تذکرے کے بغیر، جس کی شمولیت کے بغیر ہندوستان میں صحافت کی تاریخ نامکمل ہوگی، ادھوری ہوگی۔ 1857 کے بعد جس طریقے سے بہادر شاہ ظفر کو اپنی حکومت گنوانی پڑی، ضلع وطن بھیج دیا گیا، ویسے ہی بہت سارے اردو اخبارات اور بہت سارے صحافیوں پر بھی انگریز حکومت کا عتاب نازل ہوا اور انہیں مختلف طرح کی مشقتیں جھیلنی پڑی۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اردو صحافیوں کی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جیسے کتابیں جو کچھ آپ کے پاس موجود ہیں، یا پھر ریختہ کی ویب سائٹ پر آپ جن کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ برائے کرم آپ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ عزیز طالب علموں، آپ اب تک 5 سیمسٹرز کے امتحان لکھ چکے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو امتحان ہو اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کو ایک اندازہ ہے، واضح ہے، کلیئر آئیڈیا ہے کہ امتحانات کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، امتحانات میں آپ کو جوابات کیسے لکھنے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیے گا کہ آپ کو سبھی جوابات تحریری شکل میں دینے ہیں، آپ کو سبھی جوابات تفصیل کے ساتھ لکھنے ہیں۔ اب 5 سیمسٹر کے بعد جب 6 سیمسٹر کا آپ امتحان لکھیں گے تو امتحان میں آپ کے جواب کو زبان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا، مواد کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا، آپ کی ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ آپ کو اب تک پچھلے 5 سیمسٹر کے دوران بہت سارے مواقع ملے امتحان لکھنے کے، بہت سارے مواقع، اپرچونٹی ملی، آپ اپنی زبان بہتر بنائیں، آپ اپنی ووکیبلری میں اضافہ کریں، اور آپ بہتر طور پر واضح جوابات لکھیں جو کہ ایک ممتحن کو پڑھنا آسان ہو۔ عزیز طالب علموں، اب آپ کی تعلیمی زندگی کا وہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں سے آپ کو اس کورس کی تکمیل کے بعد بھی، بہت سارے تو ایسے صحافی ہیں جنہوں نے 12ویں کے بعد کا ڈپلومہ کیا ہے، لیکن وہ میدان صحافت میں بڑی کامیابی سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ تو یہ ایک یو جی کورس کر رہے ہیں، 12ویں کے بعد 3 سال تک مسلسل آپ نے اس پروفیشنل کورس کے مختلف مضامین، مختلف موضوعات کی تربیت حاصل کی ہے، تو ایسے میں آپ لوگوں کے لیے مارکیٹ میں جانا، انڈسٹری میں جانا اور اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنا ان لوگوں سے تو آسان ہے جو ڈپلومہ کی بیسس پر بھی انڈسٹری میں جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ کیا آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے، کیا آپ اتنے خود اعتماد ہیں کہ آپ کسی بھی میڈیا آفس کا رخ کر سکتے ہیں، اور پھر یا وہ مضامین جیسے ایڈورٹائزنگ، پبلک ریلیشن، تو کیا آپ اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں جو بہت سارے لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کی تکمیل کے بعد روزگار کا حصول ہے، جاب کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ارے سر، ہم نے تو ابھی صرف یو جی کا کورس کمپلیٹ کیا ہے یا کرنے والے ہیں اگلے چند مہینوں میں۔ بالکل، کئی ایسے مثالیں ہیں جہاں پر اسی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈپلومہ پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس میڈیا میں ترجمے کا کام ایز اے سب ایڈیٹر کر رہے ہیں، میڈیا میں ایز اے کاپی ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینل کے لیے ایز اے رپورٹر کام کر رہے ہیں، ایز اے اینکر کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں تحریک لینی ہے، ہمیں تیار ہونا ہے ان چیلنجز کے لیے جو انڈسٹری میں ہے۔ تو عزیز طالب علموں، انٹرنشپ کے حوالے سے جن لوگوں نے ابھی تک انٹرنشپ نہیں کیا ہے ان کو بھی توجہ دینا ہے۔ دوسرا، ریسرچ کا جو پریکٹیکل کرنا ہے، جن طلباء کو میرے نگرانی میں کرنا ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، نوشاد سے میری بات ہوئی، نوشاد کے ساتھ ہماری کلاس بھی ہوئی،
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باقی کے بھی طلبا جو میری نگرانی میں جنہیں ریسرچ کا کام کرنا ہے وہ کلاس اٹینڈ کریں، ہماری کانٹیکٹ کریں، اپنے موضوعات کے ساتھ آگے آئے، تاکہ جلد از جلد ہم اس کام کو نپٹا سکیں، اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں، اور سمجھ کے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو جب پہلے سیمسٹر میں پڑھانے کا موقع ملا اس وقت سے میرا بالکل آپ لوگوں کے ساتھ یہ اصرار ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب چیزیں آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کی گرپ میں ہو جائے گا سبجیکٹ، جب سبجیکٹ آپ کی گرپ میں ہوگا تو امتحان سے پہلی والی رات آپ آرام سے سو سکیں گے، اپنے روز کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو آپ پورا کر سکیں گے۔ اگر آپ ابھی سے تیاری کریں اپنے 6 سیمسٹر کے امتحان کے لیے تو یہ 6 سیمسٹر کا امتحان بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ میں کتابوں کی بات کر رہا تھا آپ کو کہ ریختہ پر جو کتابیں موجود ہیں ان کا مطالعہ کیجیے گا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ سر ہم گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتابیں کہاں سے حاصل کریں۔ اگر آپ کے اندر چاہت ہے تو بہت سارا مواد آپ کو آن لائن ملے گا، اس مواد کو پڑھیے گا، ریفر کیجیے گا، پھر اور اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھیے گا۔ ہندوستان میں اردو صحافت کی تاریخ پر روشنی ڈالیے۔ اردو صحافت کی تاریخ میں مولوی محمد باقر کے رول پر روشنی ڈالیے۔ مولوی محمد باقر کون تھے؟ جیسا 1 بٹ کا اگر کوشچن ہو گیا تو مولوی محمد باقر کس اخبار کے ایڈیٹر تھے؟ فل ان دی بلینک۔ مولوی محمد باقر کے اخبار کا نام بتائیے گا، فل ان دی بلینک میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، جی ڈی چندن، گربچن چندن کی جو کتاب ہے اردو صحافت کا سفر، وہ بھی بڑی کارآمد ہے۔ اس میں جو مواد، جو باتیں، جو عنوانات ہیں شامل، اس میں بہت سارے عنوانات ہمیں اس پرچے میں پڑھنے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تو صرف دلی سے 27 بڑے اخبارات نکلا کرتے تھے، اس میں سے 21 اخبارات اردو کے تھے۔ تو یہ آزادی کے وقت اردو کے اخبارات کا اسٹیٹس تھا، اور بہت پاورفل تھے۔ پاورفل ان اے سینس کہ اخبار میں جو کچھ لکھا جاتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی پر یا حکومت برطانیہ پر اس کا اثر بھی ہوتا تھا، اور جو حکمراں تھے معاف کیجیے، اور جو حکمراں تھے اور جو رولر تھے وہ ان اخبارات میں ہونے والے رپورٹنگ پر نظر بھی رکھتے تھے، بلکہ بسا اوقات پابندیاں لگاتے تھے ان اخبارات پہ، اخبارات کے ایڈیٹر کو جرمانے لگاتے تھے، اخبارات کی اشاعت کو مسدود کرتے تھے، اخبارات کے دفاتر کو مہر بند کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے بھئی؟ اگر اردو اخبارات پاورفل نہیں تھے، اردو اخبارات مؤثر نہیں تھے، اردو اخبارات کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں تھے، تو کیا وجہ تھی انگریز حکومت، انگریز حکمران اردو اخبارات کے خلاف کارروائی کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ انہیں پتا تھا اردو اخبارات لوگوں میں ایک ایسا شعور بیدار کر رہے ہیں جو انہیں انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر آمادہ کر رہا ہے۔ اردو اخبارات ہندوستانی عوام میں ایسے شعور کی بیداری کا کام کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک سے انگریزوں کی حکمرانی کا جلد سے جلد خاتمہ چاہتے تھے۔ ان چیزوں کو انگریزوں نے نوٹ کیا، اور اردو اخبارات کی مسلسل اشاعت کو، اردو اخبارات کے ایڈیٹران کو اپنی حکومت کی بقا کے لیے، اپنے حکومت کی استحکام کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ تبھی تو اردو کے کئی صحافی ایسے ہیں جنہیں جیلوں میں بھیجا گیا، اردو کے کئی اخبارات ایسے ہیں جن کو اشاعت کو بند کر دیا گیا، اردو کے کئی اخبارات ایسے ہیں جن کے چھاپا خانوں کو مہر لگا دی گئی، مہر بند کر دیا گیا، کئی اردو اخبارات پر جرمانے عائد کیے گئے۔ تو عزیز طالب علموں، یہ بتاتا ہے کہ انگریز حکومت اگر کسی سے پریشان تھی تو وہ اردو میڈیا سے پریشان تھی۔ اردو میڈیا عوامی جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی، اردو میڈیا عوام کو لیڈ کر رہی تھی، رہنمائی کر رہی تھی انگریزوں کے خلاف کمر بستہ ہونے کے لیے، انگریزوں کے خلاف صفارہ ہونے کے لیے، انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، انگریزوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے۔ تو اس پس منظر میں آپ اس اہمیت کو سمجھیے گا کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں، اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کی تاریخ میں اردو صحافت کا کس قدر مؤثر رول رہا، کس قدر شاندار رول رہا۔ اور اس پرچے کو، اس مضمون کو آپ کے نصاب میں شامل کرنے کا مطلب آپ کے اندر وہ اعتماد آئے، you all should feel proud کہ بھئی yes, we are studying in a language, we are studying in a university where the mode of instruction is Urdu, the language of instruction is Urdu, and Urdu is very much Indian language, and we feel proud in claiming کہ اردو جرنلسٹ، اردو نیوز پیپرز،
and freedom fighters who were contributing in Urdu newspaper, they were at the forefront of this all struggle. ये उर्दू के जो सहाफ़ी थे, ये उर्दू के जो अखबारात थे, ये उर्दू अखबार के जो मालिकान थे। अच्छा, ये जो अखबारात की इशाअत का मसला था, ये कोई फायदे का सौदा नहीं था। आज जो जिस शक्ल में आप अखबारात देख रहे हैं, ये उस वक्त के अखबारात ऐसे नहीं हुआ करते थे कि इश्तिहारात की भरमार है, अखबार के मालिकान को, एडिटरान को आमदनी हो रही है, बल्कि वो लोग अपने जेब का पैसा लगाकर, अपना सरमाया लगाकर, अपने असासे फरोख्त करके, अपने घर के साजो सामान को कुर्बान करके अखबार निकालने का काम करते थे। हुकूमत मुखालिफ है मालूम है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते थे। अंग्रेजी अखबारात जो हुकूमत के दुम छल्ला बने हुए थे, जो अंग्रेजों की जानिब से जारी किए जाने वाले प्रेस नोटा शाया करके खुश होते थे, अंग्रेजों की जानिब से मिलने वाली मिराद पर इक्तिफा करते थे, आराम करते थे, लेकिन उर्दू अखबारात वैसे अखबारात नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की आप मिसाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मिसाल आप देखिए, मौलाना हसरत मोहानी की मिसाल आप देखिए, कितने ऐसे सहाफी हैं उर्दू के। और एक चीज भी आप समझ लीजिएगा कि उर्दू सहाफत की जब हम तारीख पढ़ रहे हैं तो वो हम मजहब की ऐनक से नहीं पढ़ रहे, लिसानी एतबार से हम उसका मुतालिया कर रहे हैं। और यही चीज की जो रिसर्च स्कॉलर्स ने निशानदेही की कि आजाद हिंदुस्तान में अगर किसी जबान के साथ, अगर किसी सहाफत के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो उर्दू जबान के साथ, वो उर्दू सहाफत के साथ। हुकूमती सरपरस्ती से महरूम होने के बाद जो सबसे बड़ी कीमत किसी सहाफत ने चुकाई है, जो उर्दू सहाफत ने चुकाई है। आप देख लीजिए, आज़ादी के 70 बरस बाद भी अगर आज उर्दू जिंदा है तो वो चंद एक इदारे हैं, चंद एक अफराद हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है और जो अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत रखते हैं, वो लोग उर्दू को जिंदा रखते हैं। ये जो बातें की जाती है उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, वो दरअसल आपको गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं, जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं, ये बोलने वाले की कम इल्मी की निशानी है। और सहाफत का वो तालिब इल्म जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कम से कम वो तो उर्दू के इस शानदार विरसे से वाकिफ रहे। उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम्मा का वो स्टूडेंट जो उर्दू सहाफत में उर्दू का पर्चा पढ़ रहा है, वो कम से कम इस बात से वाकिफ रहे। वो वाकिफ रहेगा, जहां भी जाएगा जिनको नहीं मालूम उनको आगाह करेगा, उनको वाकिफियत करेगा, उनको मालूमात पहुंचाएगा। तो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस अब इम्तिहान के लिए करेंगे, यही जब आपकी महारत हो जाएगी, आपकी लिखने की आदत, यही महारत आपको जॉब दिलाएगी, ग्रेजुएशन के बाद ही दिलाएगी। जब सीनियर सहाफी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं आज भी हमें जरूरत है लॉकडाउन के जमाने में, जबकि बहुत सारे लोगों को छुट्टी कर दी जा रही, लेकिन हमें ऐसे हैंड चाहिए जो मल्टीपर्पज काम कर सके, कई तरह के काम कर सके, जो तर्जुमे का भी काम कर सकें, जो रिपोर्टिंग का भी काम कर सके, जो एक से ज्यादा जबानें भी जाने। उर्दू अखबारात की बात करो, ये है गुंजाइश आज भी। हाँ, यकीनन कुछ मसाइल जुड़े हुए हैं उर्दू अखबारात के साथ, लेकिन उन मसाइल का तस्करा करने का मतलब ये नहीं है कि उर्दू सहाफत में गुंजाइश ही नहीं है, उर्दू सहाफत में मौक़े ही नहीं है। तो अजीज तालिब इल्मों, ये जो पहले यूनिट में जिस शानदार विरसा, जिस शानदार तारीख का जिक्र हम पढ़ रहे हैं, इस हवाले से आप नोट्स लिखिएगा, आज ही लिखिएगा। हिंदुस्तान में सहाफत के आगाज पर नोट लिखे, ये सवाल हो सकता है। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत की तारीख पर रोशनी डालिएगा। मौलवी मोहम्मद बाखर के मुताल्लिक नोट लिखिएगा। इस तरह के सवाल हो सकते हैं। आपसे लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जब हम लिंक शेयर करें तो आप बराए करम इस लाइव क्लास में आए ताकि आप सवाल पूछे, हम आपका जवाब दें। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप क्लास देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कीजिएगा, गूगल क्लासरूम में आप सवाल कीजिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप सवाल कीजिएगा। आपके सवालात के जवाब देते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी। आज की क्लास में यहीं पर मैं इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगा कि अगली क्लास में और भी तलबा जुड़ेंगे, अगली क्लास में और भी आप लोग सवालात करेंगे और मैं आपको उन सवालात का जवाब दूंगा। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सबको शामिल रखिएगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।